اب بات کرتے ہیں پینک ڈس آرڈر کی۔ پینک اٹیک یا پینک ڈس آرڈر سے مراد یہ ہے کہ ایک ایکسٹریم قسم کی اضطرابی کیفیت اور گھبراہٹ، جس میں حواس باختہ ہو جانا اور بالکل حواس کھو دینا، اور اس درجے متاثر ہونا کہ کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے پائے، اور گھبراہٹ اتنی ہو، خوف اتنا ہو اور بے چینی اتنی ہو کہ پریشانی کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ شاید قیامت کی گھڑی آ چکی ہے، یا یہی قیامت بیت رہی ہے، یا پیشنٹ یہ فیل کرنا شروع کر دے کہ اب وہ مر جائے گا، اس طریقے کی کیفیت۔ ٹھیک ہے، تو ریپڈ آن سیٹ ہوتا ہے اس کا، سیویئر انگزائٹی اٹیک ہوتا ہے، 20 سے 30 منٹ کا ہوتا ہے، ریکرنٹ ان ایکسپیکٹڈ پینک اٹیکس ہوتے ہیں، اور کوئی خاص اسپیسیفک اسٹیمولس بعض مرتبہ نہیں ہوتا، یکدم ایک پینک انگزائٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال کین اکر ان پینک ڈس آرڈر، فوبک انگزائٹی ڈس آرڈر، جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر، آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈسٹریس، ان تمام کنڈیشنز میں یہ پینک کنڈیشن آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر پینک اٹیک جو وہ ریکرنٹ ہوتا ہے، یہ ایک خاص بات ہے کہ بار بار ریپیٹ ہوگا، چند دن کے بعد پھر ریپیٹ ہو رہا ہوگا۔ دیکھیں بعض مرتبہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ عام آدمی بھی پینک میں آ جاتا ہے۔ فرض کریں یکدم ایک کال آتی ہے کہ بھئی آپ کے فلاں رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو آپ گھبرائیں گے، آپ پریشان ہوں گے، ہو سکتا ہے اپنی چیزیں بھولنا شروع کر دیں، اور یکدم بھاگیں کہ چلو اب ہسپتال چلو، اور پتہ چلا ہسپتال پہنچے اور پرس لے کر نہیں آئے، پیسے کا ارینجمنٹ کیا نہیں، ٹھیک ہے، یا موبائل بھول گئے۔ تو یہ اس ہلکے پھلکے کی پینک اٹیک آ سکتے ہیں انسان کی زندگی میں، اور یہ ہوتا ہے، اٹس کوائٹ نارمل۔ لیکن اگر یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہو، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہو، چھوٹے موٹے معاملات میں بھی پینک ڈیولپ ہو رہا ہو، تو پھر یہ کنسرن کی بات ہے، اور شاید پھر یہ پینک ڈس آرڈر کی شروعات ہو رہی ہو، تو رجوع کر لینا چاہیے سائیکالوجسٹ سے، اور اس چیز کا مداوع کرنا چاہیے۔ میل ٹو فیمیل ریشو، فیمیل ٹو میل ریشو اس میں 2:1 ہے، ینگر گروپ میں یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور اس کے علاوہ 30 سے 45 سال تک کے افراد میں بھی یہ آتا ہے، اور ایک کبھی کبھی وشیس سائیکل ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وشیس سائیکل کا وہی مطلب ہے کہ بار بار ریپیٹ ہونا، تو یہ اچھی کنڈیشن نہیں ہوتی، اس میں بعض مرتبہ انجائنا کا اٹیک بھی آ جاتا ہے، اور بندہ مر بھی سکتا ہے، شاک میں چلے جا سکتا ہے، بڑی خطرناک سچویشن ہوتی ہے۔ اچھا جی، کین ڈیولپ سیکنڈری ایگورا فوبیا ٹو ریڈیوس رسک آف پینک اٹیک۔ اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ کنڈیشنز میں کہ وہی کہ کسی خاص سچویشن میں کسی خاص پلیس میں گئے اور وہاں پر پینک اٹیک ہو گیا، تو یہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی ایگورا فوبیا اور سیویئر پینک اٹیک یہ بالکل ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، پھر یہ کہ اس کا علاج کیا ہے، تو کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی ہے، یعنی سمجھایا جاتا ہے اور بیسیکلی ڈی سینسٹائز کیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ چیزوں کو فیس کرنے کا عادی بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا پورا ایک سیشن کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کے ساتھ۔ بس یوں چلیں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سے فار ایگزامپل کسی شخص کو فوبیا ہو اور پینک اٹیک آتا ہو چھپکلی دیکھ کر، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اب چھپکلی تو ایک گھریلو آئٹم ہو گیا ہے نا، ہر گھر میں چھپکلی مل ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں، اب جب بھی چھپکلی دکھے گی تو اس کو پینک اٹیک آ جائے گا، خوف زدہ ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پلاسٹک کے ماڈل استعمال کیے جائیں، نقلی چھپکلی ہاتھ میں لے کر، پہلے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو رکھا جائے کہ دیکھو یہ چھپکلی ہے، چھپکلی کا ماڈل ہے، پریشان نہیں ہو، کچھ نہیں کہے گا۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کے ہاتھ میں رکھیں، وہ ڈرے گا، خوف زدہ کھائے گا، لیکن اس کو بتایا جائے کہ یہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ ٹھیک ہے، پلاسٹک ماڈل سے آہستہ آہستہ کر کے پہلے اس کو ڈیسنسٹائز کیا جائے، پھر کسی دن جو ہے وہ بغیر بتائے مری ہوئی چھپکلی جو ہے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے، پھر وہ ریئلائز کرے گا کہ یہ پلاسٹک تو نہیں ہے، سم تھنگ آڈ ہے، لیکن اس کے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہو چکا ہوگا کہ وہ ہاتھ میں اس چھپکلی کو تھام لے گا۔ ہو سکتا ہے ڈرے، پھینک دے، پھر دوبارہ اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کریں، تو ایسے آہستہ آہستہ کر کے ڈیسنسٹائز ہو جائے گا وہ، ایک دن آئے گا کہ اصلی چھپکلی کو دیکھے گا اور اس کو خوف نہیں آئے گا۔ تو یہ، یا پھر اگر پھر بھی دوائیوں کا سہارا لینا پڑے تو بھائی SSRIs ہیں، سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹرز ہیں، اور ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، بینزوڈائزپین ہیں۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ دوائیوں کا سہارا آخری
آپشن ہو اس سے پہلے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی سے معاملات صحیح کریں. مسٹ ایکسکلوڈ ایپیلیپسی, ڈرگ, الکوہل یوز, ودرال. اگر یہ ساتھ ساتھ رسک فیکٹرز ہیں تو یہ کم کیے جائیں. پینک اٹیک کی جو علامتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ بہت زیادہ ٹینشن آ جائے گی, اس کو ٹینشن ڈیولپ ہوگا, پسینے آئیں گے, چیسٹ پین, ڈسکمفرٹ, سانس میں تنگی, دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا, ٹریمرس, نوزیا, ڈرائی ماؤتھ, ڈیزینیس, فیلنگ فینٹ, بیہوشی بھی ہو سکتی ہے. ڈی پرسنلائزیشن یعنی اپنے آپ کو ہی نہ پہچانے, ارد گرد کی چیزوں کو نہ پہچانے. چوکنگ, حلق اس کا بند ہوتا ہوا محسوس ہوگا. اور فیئر آف ڈائنگ, لاس آف کنٹرول. تو یہ بہت بری سچویشن میں آ جاتا ہے. بہرحال یہ علامتیں ہیں پینک اٹیک کی. جنرلائز اینگزائٹی ڈس آرڈر کو نیکسٹ پریزنٹیشن میں ڈسکس کرتے ہیں.